آیتوں میں، مختلف آیتوں میں آ رہی ہیں۔ تو آج ہم جو پڑھ رہے تھے وہ عبداللہ ایک فرضی کیریکٹر ہے جو کہ بہت ہی نیک انسان ہے، اور بہت ہی نیک انسان ہے، علماء کے درجے کا بندہ ہے، اور جب وہ فوت ہوا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اس نے قبر کا ہم نے پڑھ لیا، اس کے برزخی زندگی ہم نے پڑھ لی، اب وہ میدان حشر میں آ گیا ہے، اور میدان حشر میں بھی جیسے ہم نے پڑھا کہ نیک لوگ جو ہیں وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے، تو وہ اس کو عرش کا سایہ بھی مل گیا ہے، اور وہاں پر اس نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میدان حشر میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کی یہ خواہش پوری کی گئی ہے، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ چلو تمہیں دکھاتے ہیں کہ تمہاری تو نجات ہو گئی، لیکن جو لوگ جن کی نجات نہیں ہوئی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ والی سلسلہ ہم اب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بلند مقامات پر، اور آپ کو یاد ہوگا وہ اعراف ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر وہ چڑھتا جا رہا تھا، جہاں مختلف امتیوں کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، مختلف انبیاء کے، جس میں نیک لوگ جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں عرش کے نیچے۔ مجھے مختلف مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی۔ یہ بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچا تھا، مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہوں۔ نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح مرتفع تھی، تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھی۔ ان کے ارد گرد دیواریں کوئی نہیں تھی، نہ ہی ان کے دروازے موجود تھے، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ دیکھا جا سکتا تھا۔ یہاں ہر طرف شاہانہ انداز میں لوگ بیٹھے تھے، عالی شان تختوں پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر براجمان تھے۔ میں نے سولے سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہ ہے، انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ اعراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تخت پر بیٹھے ہوئے حضرات انبیاء کرام ہیں، اور ان کے ارد گرد بیٹھے والے لوگ ان کی امت کے شہداء صدیقین ہیں۔ صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا ہوتا ہے، اور شہید وہ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچاتے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت اور سرفرازی سے ہمکنار تھے جس کا مشاہدہ اس وقت تم کر رہے ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟ میں نے پوچھا۔ سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں ہے، لیکن کچھ سے ضرور تم مل سکتے ہو، اس نے جواب دیا، اور پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل القدر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی۔ وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں ان سے مل رہا تھا۔ آدم، نوح، ہود، صالح، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب نے گلے لگا کر اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ ان جلیل القدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے، مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت سے متفکر تھے، پریشان تھے۔ راستے میں سولے سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے؟ اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کی امت عذاب الہی کا سامنا کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیں، مگر سر دست اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ لوگ سینکڑوں برس سے خوار ہو رہے ہیں اور سر دست حساب کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ سینکڑوں برس سے
کیا مطلب؟ ہمیں تو اندر آئے ہوئے بمشکل 1 یا 2 گھنٹے گزرے ہیں۔ میں نے چونک کر تعجب سے صالح سے پوچھا۔ یہ تم سمجھ رہے ہو، آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے۔ باہر صدیاں گزر گئی ہیں مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس کی بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا، اور نہ جانے کتنی تعجب انگیز باتیں میرے سامنے ابھی اور آنے والی تھی۔ صحابہ کرام اور مہاجرین اور انصار حلقہ بنائے ادب اور احترام سے بیٹھے تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین اور آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں بھی اسی نوعیت کا تفکر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ کر آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بارگاہ الہی میں دعا فرما رہے تھے۔ ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے، صالح پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہم پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، کسی کو بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ صالح کی آواز میرے کانوں میں آئی، عبداللہ اٹھو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر چونک کر میں کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ صالح مزید کچھ کہتا، انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں پرجوش انداز سے ان سے بغلگیر ہوا۔ معانقے کے بعد وہ مجھے لوگوں سے ذرا دور لے جا کر ایک نشست پر انہوں نے مجھے بٹھا دیا۔ میں نے بیٹھتے ہی ان سے دریافت کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب مل سکوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر اور دعا میں مصروف ہیں، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔ اس وقت بتانے کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی، تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں بھی اس کی اجازت مل گئی ہے۔ حساب کتاب کچھ دیر بعد شروع ہوگا، تم اس وقت تک لوگوں کا احوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک وقفے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے، باہر بہت سخت ماحول ہے صالح، اگرچہ تمہارے ساتھ ہوگا مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ، یہ مشروب تمہیں باہر کے مصائب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا جگمگاتا ہوا ایک گلاس میرے سمت بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اگرچہ بالکل پیاسا نہیں تھا اور نہ ہی کسی تکلیف اور بے چینی میں تھا، مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا پہلا گھونٹ پینے پر نہیں ملی ہوگی۔ اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہی لذت، سیرابی اور مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان نے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اترتا رہا اور میری رگ رگ کو سیرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دوچار کرتا رہا۔ میرا دل تو چاہتا کہ ایک ہی گھونٹ میں یہ پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا
اس کا ادب اس میں مانے تھا۔ میں نے آہستگی سے سوال کیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے۔ یہ جام کوثر ہے۔ اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھ پر اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا۔ یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصوصیات کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دہ چیزوں میں پوشیدہ تھی۔ ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو، دوسرا اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ چیز ملے، مگر جنت کی ہر چیز اپنی لذت میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی ملتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا اور اس کی کبھی سیری نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پن میں مبتلا کرے۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے، میں اور صالح۔ عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا۔ لگتا تھا سورج 9 کروڑ میل سے 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھ پر تو جام کوثر کا اثر تھا، ورنہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا۔ مگر میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے۔ چہروں پر وحشت تھی، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلود، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی سے اٹا ہوا، پاؤں میں چھالے بنے ہوئے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی۔ یاس اور ہراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھی جسے میں جانتا ہوں۔ پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے اپنے استاد فرحان احمد کی تھی۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے صالح سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تعصب آمیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے، وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سکہ نکلا، اسی لیے اس کا یہ حال ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، مگر ہم نے تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی تھی۔ سیکھی ہوں گی، صالح بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولا، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کے عمل، سیرت اور شخصیت کی بنیاد پر ہے۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو علم نہیں، سانپ ہے یہ۔ یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک اچھے مصنف تھے، باتیں بھی اچھی کرتے تھے، مگر ان کی سیرت اور کردار ان کی باتوں کے مطابق نہ تھا۔ در حقیقت تمہارے استاد سانپ پال رہے تھے۔ آج علم کے ان سانپوں نے ان کو ڈس لیا ہے۔ آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو انہیں ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسے کہ وہ اندر سے تھے۔ یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بھی عمل میں اضافہ کرے۔ خدا ہر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت کرے گا۔ جو باتیں دوسرے لوگوں کے لیے عذر بن جائیں گی، عالم کے لیے نہیں بن سکیں گی۔ مگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی۔ میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا، ہاں، مگر
اس کا بدلہ ان کو دنیا میں مل گیا۔ صالح نے جواب دیا، علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچائے گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہیں۔ خیر، ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے۔ میں صدمے کی حالت میں دیر تک گمسم کھڑا رہا۔ میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا۔ میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا، میری شادی کروائی اور زندگی میں مجھے ایک مقصد دیا۔ جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا۔ میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطعاً لا تعلق ہو گیا۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پڑتے چلے جا رہے تھے۔ فضا میں شعلوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے اور چلانے، رونے پیٹنے اور آہوزاری کرنے کی آوازیں بھی گونج رہی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ کوئی سر پکڑ کر بیٹھا تھا، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا تھا، کوئی چہرہ چھپا رہا تھا، کوئی شرمندگی اٹھا رہا تھا، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا تھا، کوئی سینہ کوبی کر رہا تھا، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا تھا۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی تھا، قیامت کا دن آ گیا اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار تھا، کائنات کے مالک کے ظہور کا انتظار، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہونا تھا اور پورے عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جانا تھا۔ مگر میں اس سب سے بے خبر نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح گمسم کھڑا رہا۔ یکا یک میرے قریب ایک آواز آئی، ہائے اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو وہ قبر کا گڑھا اچھا تھا۔ اس چیخ نما آواز نے مجھے واپس اس ماحول میں لے آیا۔ لمحہ بھر میرے ذہن میں ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ بولا، عبداللہ، تم میدان حشر کا احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے ہیں۔ میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی، 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار اور پریشان ہو رہے ہیں۔ صالح کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے چکر سا آیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صالح میرے ساتھ زمین پر خاموش بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی کیوں بیٹھا ہے، کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج سب کو اپنی پڑی تھی۔ ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا؟ لوگ ہمارے پاس سے بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا اور وہ اسی کے لیے جیے تھے، چاہے وہ ایمان اور اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہوں یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان، سب کے سب اس طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھی، خالق اور مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی اور حشر کے دن انہیں شروع ہی میں عافیت نصیب ہو گئی تھی اور اس دن کی سختی سے ان کو بچا لیا گیا تھا۔ مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا۔ صالح نے جواب دیا کہ ہاں، گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ
ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے، اور کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلود ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کے آنسوؤں سے ان داغوں کو دھو لیا تھا۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے جیسے کفر، شرک، منافقت، قتل، زنا، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور انہیں جہنم کی سزا سنا دی جائے گی۔ صالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی۔ لیکن انسان تو ان دو انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میں نے سوال کیا تو صالح نے جواب دیا، ہاں، ان دو انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ اعمال صالح کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی۔ اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخرکار جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ سو جن کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن انہیں اتنی ہی زیادہ خواری دیکھنی پڑے گی۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز ہی میں نجات مل جائے گی، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو نہ جانے ابھی کتنے ہزار سال اس سخت ترین ماحول میں سختیاں جھیلنی پڑیں گی۔ بس میرا خیال ہے یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے کہ اتنا ہی برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اور یہ کہانی نہیں ہے، یہ سب کہانی نہیں ہے، یہ سب ہونا ہے۔ یہ سب باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک کہانی کے طور پر آپ کو بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ اور میں اس سے سبق حاصل کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہونا کیا ہے اور کتنی محرومی ہے۔ ہم خود کتنا بھی بچ جائیں پھر بھی ہم پتہ نہیں عرش کا سایہ پا سکیں گے کہ نہیں پا سکیں گے، لیکن کتنی بھی ہم محنت کر لیں، لیکن اپنے پیاروں کو ہم کیسے دیکھیں گے وہاں پر اس میدان حشر میں، اس تکلیف میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے گھر والوں سمیت جنت کی طرف لے جائے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیں جی آگے شروع کرتے ہیں۔